ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی سننے میں آیا ہے جو عام فہم لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں یہ مریض ہوتا ہے، جب وہ ان کے کسی بندے کو یا فرد کو یہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے اور ڈائلسس شروع ہو جاتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہیں یہ بچنا، انہیں ادھر ڈائلسس شروع ہو گیا میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے ہے۔ کہ ڈائلسس ایک طریقہ علاج ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کرواتے رہیں اور وقت پہ شروع ہو جائے اور وقت پر شروع ہو جائے تو اچھا، انسان نارمل زندگی گزارتا ہے، بڑے اچھے انداز میں صحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف مریض کو نہیں ہونا چاہیے یا گھر تیمارداروں کو نہیں ہونا چاہیے؟ نہ مریض کو ہونا چاہیے اور نہ تیمارداروں کو، اچھا جی، اچھا۔ کیونکہ جب خوف آ جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے پھر ہماری صحت کا نظام متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی، ہمیں ہمیشہ مثبت انداز میں سوچنا چاہیے، ہاں جی، پر امید رہنا چاہیے۔ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، ہم نے صرف ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، علاج کرانا ہے، بیمار ہو گئے تو علاج کرانا ہے اور وقت پر کروانا وقت پر کروانا ہے۔ اب ڈائلسس بھی ہوتا ہے، پھر گردے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ہے۔ اچھا، یعنی گردے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں؟ اگر ہمیں گردہ مل جاتا ہے، جی وہ ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، جی، تو مریض کو لگا کے ان کی صحت کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، جی یہ بڑی دیر پہلے میں نے یہ بات سنی تھی کہ دو گردے ہوتے ہیں نا انسان کی باڈی میں، جی، کئی لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور پر ان کا ایک گردہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے، اور وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے اللہ کا نظام ہے۔ ہیں۔ اچھا ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، اچھا ان کا صرف ایک ہی گردہ ہے، اچھا اور دیکھ لیں ماشاءاللہ وہ میرا خیال ہے 80 سال کے ہوں گے، اچھا، اور بڑے آرام سے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے دن بہت اچھی گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کس طرح کی ہوگی؟ پرہیزی زندگی کیسے بسر کی بالکل، اگر شوگر ہوگی یا ان کا بلڈ پریشر ہائی بیماریاں ہوگا، جو کوئی بھی اور ہوگا، ہوں گی، ہاں تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا جی، یہ بات اگر میں آج کی اس بیٹھک میں نہ پوچھتا جی تو میرے دل میں خلش سی رہنی تھی۔ کیوں کہ میں نے سنا تھا کہ جی ایک گردہ بھی، یہ قدرت کا نظام ہے کہ بندہ خوش باش اور ایک صحت مند زندگی ایک گردے پر بھی گزار سکتا ہے۔ امام دین 90% جگر کاٹ دیں اچھا، دوبارہ بن جاتا ہے، خود بخود بالکل قدرت کی طرف قدرتی سے؟ طور پہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا ہمارے خلیے بنتے ہیں، سرخ خلیے جو ہوتے ہیں وہ جی، جی۔ 120 دن کے بعد پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اتنے کیمیائی عوامل ہیں، اتنے پروسیسز ہیں جو ہو رہے ہیں ہاں جی، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر یہی کہنا چاہیے کہ وہ رب جو ہے وہی سب ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ علاج اس کا بڑا ضروری ہے، جی مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علاج کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے، پرہیز تو ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں کیا کیا پرہیز کرنا چاہیے؟ اس میں ہماری خوراک کیسی ہے، اچھا اس میں ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، اچھا اس میں ہم دواؤں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اچھا اس کے اندر ہم تمباکو سے پرہیز کتنا کرتے ہیں، اس میں ہم تمباکو نوشی کو کتنے اوائڈ کرتے ہیں، الکوہل کو کتنے اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کر کے پھر ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خوراک کا رول کیا ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو ہمارے خون کے اندر یوریا کی مقدار، کریٹنن کی مقدار زیادہ کر سکتی ہیں۔ وہ کون سی خوراک ہے؟ جیسے گوشت ہم نے استعمال نہیں کرنا، دالوں کا استعمال بہت کم کرنا ہے، دالوں کا بھی کم کرنا کم سے کم کریں بہتر ہوتا ہے۔ اچھا ہم نے اس خوراک کا استعمال کرنا ہے جو ہمارا یوریا زیادہ نہ ہونے دیں، اچھا جو ہمارے خون میں کریٹنن زیادہ نہ ہونے دیں، جو ہمارے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ نہ ہونے دیں، جی جی، جو ہمارے خون کے اندر نمک کی مقدار زیادہ نہ ہونے دیں، اچھا جو ہمارے خون کے اندر
پوٹیشیم کی مقدار زیادہ نہ ہونے دیں. دیکھیے جی، جہاں آپ چیزوں کے نام لے لے کر بتا رہے ہیں وہ تو ہر بندے کو سمجھ آ جائیں گی. جی جو آپ ٹیکنیکل سے نام بتا رہے ہیں، مثلا جی. پوٹیشیم کس خوراک کی وجہ سے زیادہ اب ہوگا؟ پوٹیشیم کس میں زیادہ ہوتا ہے؟ مثلا کیلے کا استعمال بہت زیادہ ان لوگوں میں جن کا پوٹیشیم خطرناک حد تک کراس کر گیا ہے، اچھا یا کچھ ایسی ادویات جو پوٹیشیم کو زیادہ کر سکتی ہیں. اچھا پھر کھجوریں ہیں، اس کے بعد سٹرس کے اندر ہوتا ہے، آلو کے اندر پوٹیشیم زیادہ ہوتا ہے. یہ خوراک ہم کم استعمال کرواتے ہیں اس وقت تک جب تک پوٹیشیم کی مقدار ڈائلیسس سے کنٹرول نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کیلشیم کی مقدار پہ نگاہ رکھتے ہیں. کیلشیم کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ کیلشیم دودھ ہو گیا، اچھا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہو گئیں، ان اچھا پر بھی ہم نگاہ رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے نمک کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ نمک ہم کتنا دے رہے ہیں، اور نمک کوشش کریں اگر ہم دیں تو اتنا کہ 24 گھنٹے میں تقریباً کوئی پون چمچ کے برابر نمک ہونا چاہیے. جیسے میری تعلیم ہے کوارٹر ایم میں، جی تو وہ 3 کوارٹر ایم میں آپ نے نمک دینا. امام دین، ہاں جی. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ 3 کوارٹرز اور کر لیتے اور آپ ایم اے ہو جاتے تو آپ کا کیا حال ہونا تھا. بس میں نے تو پھر آپ کے کلینک کے سامنے ہی دکان لگا لینی تھی. خود ڈاکٹر بن جاتے جی جی جی. ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود. نہیں، ڈاکٹری تو پھر میں نے پڑھنی تھی نا. اچھا، پڑھتے پھر آپ؟ ہاں، دیکھو نا جی، میں نے پڑھنی تھی پھر ڈاکٹری. یعنی پہلے آپ ایف ایس سی کرتے، پھر آپ میڈیکل کالج میں جاتے، پھر پڑھائی کرتے، پھر ایم بی بی ایس کرتے، پھر اسپیشلائز کرتے، ہاں جی. پھر ایک اور اسپیشلائزیشن کرتے جس میں دیکھیں آپ کا شوق تھا. دیکھیں آپ اس بات کا برا نہ مانیے گا، میں جس جگہ پر ہوں نا جی، اللہ میرے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس جگہ پر بھی. آپ ایک خود بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. نہیں نہیں، دیکھیں میں تو جناب ایک خدمت خلق کرنے والا بندہ ہوں. اچھا. آپ کے پاس آنے کا مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ عقل کی سنہری باتیں آپ سے سن کر جاؤں، اور جا کر ان کو دنیا میں، لوگوں میں، جہاں جہاں میں پھرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا نام پائی پھیرو ہے، ان باتوں کو پھیلاتا ہوں. بہت اچھے. تو بات ہو رہی تھی خوراک کے حوالے سے نا، جی جی جی. کہ ہم نے خوراک سادہ استعمال کرنی چاہیے، سبزیاں ہوں، پھل ہوں، ایسی خوراک جو ہمیں نقصان نہ کر سکے. سبزیوں میں بھی بتا دینا اگر کوئی نقصان دینے والی ہے تو. سبزیاں امام دین، سادہ سبزیاں، کریلے ہو سادہ کیا؟ گئے، اچھا. لوکی ہو گئی، کدو ہو گئی، توری ہو گئی، بھنڈی ہو گئی، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پالک کا استعمال ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی اگر آپ تھوڑی مقدار میں کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں کرتا. سوچ سمجھ کر کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں کھائیں گے نا، وہ پھر نقصان کرتا ہے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے باڈی کو؟ نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر آکزیلیٹ ہوتے ہیں، وہ پھر جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نمکیات ہوتے ہیں کچھ، ہاں جی. وہ نمکیات پھر انسان کو نقصان کرتے ہیں. اور پھر پالک کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو ان لوگوں کو نقصان کرتا ہے جو خون پتلا کرنے کی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں نا. اچھا، میرا خیال سے اس میں لوہا بھی ہوتا ہے نا. لوہا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو خوراک ہے، جو ہمارے ماہر خوراک ہیں، اب تو پورا ایک شعبہ بن گیا ہے، جی جی جی. ان کے پاس جا کے ہمیں ڈسکس کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کون سی خوراک کھانی ہے اور ہم نے دواؤں کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ شوگر کا کنٹرول، بلڈ پریشر کا کنٹرول، یورک ایسڈ کی دواؤں کا پابندی سے استعمال، اور پھر ہم نے سیر کرنی ہے باغ میں جا کے، جتنی ہماری قوت برداشت ہے، گہرے گہرے سانس لینے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. سیر کرنے کا جو ٹائم ہے جی، وہ صبح کا اچھا ہے یا رات کو بھی کی صبح جا کا سکتی؟ سب سے بہتر ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور جتنی قوت برداشت ہو آپ کی، اتنی کرنی چاہیے. جہاں پہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، جہاں پہ کمزوری کا احساس نہ ہو. اور پھر چونکہ گردے کے مریضوں کے اندر سوجن آ رہی ہوتی ہے، پاؤں پہ سوجن ہوتی ہے، ان کے چہرے پر سوجن ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں پہ سوجن ہوتی ہے، ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ سکتا ہے، جی. تو اس لیے ان کو ان دواؤں کا استعمال پابندی سے کرتے رہنا چاہیے جو پیشاب لے کے آتی ہیں، اور ان کو اپنا وزن روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنا چاہیے صبح کے وقت، اچھا. کہ اگر وزن زیادہ ہو رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ اب میرا وزن زیادہ ہو رہا ہے، مجھے سانس میں تکلیف ہے، تو میں کیا کروں. اور پھر ڈاکٹرز آپ کی وہ دوائیں جو پیشاب لے کے آتی ہیں ان کو ایڈجسٹ کریں گے،
یا ہو سکتا ہے کہ وہ ریکمینڈ کریں کہ آپ جا کے فوراً اپنا ڈائلیسس کروائیں۔ اچھا 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 اچھا